بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا واقعہ قرآن پاک میں تفصیل سے بیان ہوا ہے، اور یہ واقعہ نہایت سبق آموز اور ایمان فروز ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر اور بنی اسرائیل کے عظیم بادشاہ تھے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ نے حکمت و دانائی، علم اور خاص طاقتوں سے نوازا تھا، جن میں جنات، پرندوں اور ہواؤں پر حکومت بھی شامل تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بنی اسرائیل کا بادشاہ بنایا اور انہیں ایسی طاقتیں عطا کی جو عام انسانوں کے پاس نہیں تھی۔ آپ علیہ السلام نے صرف انسانوں بلکہ جنات، پرندوں اور دیگر مخلوقات کی زبانیں بھی سمجھ سکتے تھے۔ اس عظیم نعمت کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جنات، پرندے اور دیگر مخلوقات حاضر ہوتی اور آپ علیہ السلام کے حکم پر عمل کرتی۔ ملکہ بلقیس سبا کی سلطنت کی حکمران تھی، جو یمن کے علاقے میں واقع تھی۔ وہ ایک عظیم اور خوشحال بادشاہت کی مالک تھی اور اس کا تخت بے حد عالی شان تھا۔ قرآن میں ذکر ہے کہ وہ اور اس کی قوم سورج کی پوجا کرتی تھی اور توحید کے راستے سے بھٹکی ہوئی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ سبا کی ملکہ اور اس کی قوم سورج کی پوجا کرتی ہے، تو آپ علیہ السلام نے اللہ کی حکومت سے انہیں ہدایت دینے کا فیصلہ کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط تحریر کیا اور اپنے دربار کے ہدہد نامی پرندے کے ذریعے وہ خط بلقیس تک پہنچایا۔ خط میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی اور اللہ وحدہ لا شریک کی اطاعت کا حکم دیا۔ خط میں یہ پیغام بھی تھا کہ اگر وہ اللہ کی عبادت قبول کر لے تو وہ کامیاب ہوگی، ورنہ عذاب کے لیے تیار رہیں۔ ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط موصول کیا تو اس نے اپنی مجلس بلائی اور اپنے وزیروں اور مشیروں سے مشورہ کیا۔ اس نے ان سے پوچھا کہ اس خط کے بارے میں ان کی رائے کیا ہے۔ اس کے مشیروں نے اسے یقین دلایا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے جنگ کر سکتے ہیں، لیکن وہ اس معاملے کو پرامن طریقے سے حل کرنا چاہتی تھی۔ اس نے سوچا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو تحفے بھیجے جائیں تاکہ ان کا ارادہ جانچ سکے۔ ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں قیمتی تحائف بھیجے، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہیں قبول نہیں کیا اور اس کی بجائے ایک پیغام بھیجا کہ وہ تحائف کی محتاج نہیں ہے۔ انہوں نے ملکہ بلقیس کو پیغام دیا کہ وہ اپنی قوم کے ساتھ اسلام قبول کر لے۔ ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمت اور طاقت سے متاثر ہو کر ان کے دربار میں حاضر ہونے کا فیصلہ کیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ معلوم ہوا کہ ملکہ بلقیس آ رہی ہیں، تو انہوں نے اپنے دربار میں موجود جنات سے پوچھا کہ کون اس کا تخت ان کے پاس لا سکتا ہے۔ ایک طاقتور جن نے کہا کہ وہ آگ جھپکنے سے پہلے تخت لا سکتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک انسان آصف بن برقیہ بھی موجود تھا، جو اللہ کا خاص علم رکھتا تھا۔ اس نے اللہ کے حکم سے پلک جھپکنے سے پہلے ہی بلقیس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر کر دیا۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچی تو اس نے اپنی تخت کو پہچان لیا اور حیران رہ گئی کہ اس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں کیسے پہنچا۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمت، دانائی اور اللہ کی دی ہوئی طاقتوں کو دیکھ کر سمجھ لیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو اللہ کی توحید کی دعوت۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمت، دانائی اور اللہ کی دی ہوئی طاقتوں کو دیکھ کر سمجھ لیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو اللہ کی توحید کی دعوت دی اور اس نے اپنے تمام بتوں کو چھوڑ کر اللہ کی وحدانیت کو قبول کر لیا۔ ملکہ بلقیس کے اسلام قبول کرنے سے اس کی قوم نے بھی اسلام قبول کیا، اور اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کی کوششوں سے ایک قوم ہدایت پر آ گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کے واقعے میں کئی سبق پوشیدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو طاقتیں اور اختیارات ملے تھے وہ اللہ کی عطا کردہ تھی، اور یہ دکھاتا ہے کہ اللہ اپنی مخلوق پر کس طرح اختیار رکھتا ہے۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر روز ایسی دینی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔